اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 شوال المکرم اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور دونوں طرف جماعتیں بن گئیں اور قریب تھا کہ آپس میں معرکہ گرم ہو جائے، مگر بعض لوگوں نے بیچ میں پڑ کر صلح کرا دی۔ ایسے موقع پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا اور بڑے پکے سچے مسلمان تھے، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرو کہ تم ذلیل ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میرا بیٹا جو ہمیشہ میری عزت اور فرما برداری کرتا تھا، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میری بات کو برداشت نہ کر سکا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو فرمایا کہ عبداللہ جانے دو، جب تک وہ ہمارے درمیان ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قوت حافظہ کا بڑھ جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خنزب نامی شیطان کا کام ہے، خنزب نامی شیطان کا کام ہے، اور پھر فرمایا کہ قریب آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا جس سے مجھے ٹھنڈک بھی محسوس ہوئی اور فرمایا شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد میں جو بھی چیز سنتا وہ مجھے یاد ہو جاتی۔ دلائل النبوہ للاصفہانی کی روایت ہے۔ یہ ایک فرض کے بارے میں وضو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ فائدہ، جب کسی نے باوضو چمڑے کا موزہ پہنا ہو پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت ان موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنا ضروری ہے۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات جائز ہے۔ ایک سنت کے بارے میں پریشانی دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غم اور پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خوش دلی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں مسافہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 90 رحمتیں مسافہ میں پہل کرنے والے پر اور 10 رحمتیں مسافہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا اور اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے یا کسی کے بھائی کو تکلیف ہو تو یہ دعا پڑھے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک و امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا خوبنا
وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء في شفائك على هذا الوجع۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، اس دعا کو مریض پڑھتا رہے یا اور کوئی پڑھ کر اس پر دم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز بتلا دوں جس پر گویا اسلام کا مدار ہے اور جس کے بغیر یہ سب چیزیں ہیں جو بے وزن ہیں؟ میں نے عرض کیا، حضرت بتلا دیجئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو تاکہ یہ چلنے سے بے باک اور بے احتیاط نہ ہو جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہے، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہے، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔